بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، لیکن لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سورہ انعام کے شان نزول کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ اور سورہ انعام جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی چھٹی سورہ مبارکہ ہے۔ تو سورہ انعام جو ہے، اس کا نام سورہ کے رکوع 16 اور 17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی، اور اسی مناسبت سے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے، اور انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی۔ اور زمانہ نزول کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی، اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اور اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور میں اس کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، یعنی اسماء بنت یزید نے اس وقت اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ اور روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم بند کروا دیا۔ اور اب تک ہم نے مدنی صورتیں ہی پڑھی ہیں، اور یہاں کیونکہ پہلی مرتبہ اب ایک مفصل مکی سورہ آ رہی ہے، اس لیے یہ مناسب ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر لیں، تاکہ آئندہ مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں جو بھی معاملات ہوں ان کو میرے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو تقریباً ہمیں ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے، یا تھوڑی سی کوشش سے یہ زمانہ نزول جو ہے وہ متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک کی معتبر روایات مل جاتی ہیں، لیکن مکی صورتوں کے متعلق اتنے مفصل ذرائع جو ہیں وہ معلومات کے موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح اور معتبر روایت ملتی ہے، کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی تھی جیسے کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہمیں تاریخی شہادتوں کی بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کے کوئی جلی یا خفی جو بھی اشارے ہمیں ملتے ہیں اس سے ان کے موقع نزول کے متعلق ہم کچھ طے کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ کو یا فلاں سن میں یا فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھے، اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم 4 بڑے بڑے نمایاں ادوار جو ہے نا ان میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو۔ پہلا دور جو ہے وہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ اور پرسیکیوشن کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر
اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کر لی۔ پھر تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفانہ جتھا بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ کمزور، غریب اور بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور آغاز فتنہ 5 نبوی سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات 10 نبوی تک تقریباً 5-6 سال۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ اور چوتھا دور 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک تقریباً 3 سال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، لیکن ہر طرف سے کوڑا جواب ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخرکار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے، اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر روشنی پڑتی ہے، اور ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے، اور انہی علامات پر اعتماد کر کے آئندہ جتنی بھی مکی صورتیں آئیں گی دیپاچے میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئیں۔ اتنی لمبی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کچھ جو بھی تحقیق کے بعد ایک عرق ریزی کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ صورتیں مکہ کے کس دور میں نازل ہوئیں۔ تو جتنی بھی کوشش کے ساتھ یہ آپ تک علم پہنچایا جا رہا ہے، بے شک یہ بالکل 100% شور تو نہیں ہے، لیکن اتنی محنت اور اتنی عرق ریزی کی گئی ہے کہ اس میں اب کسی ابہام کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ اور زمانہ شان نزول متعین ہو جانے کے بعد اب ہم بآسانی اس کے پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ خطبہ ارشاد ہوا، اس صورت میں جو خطبہ ہے جب وہ ارشاد ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے، اور قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت کے لیے نہ اب ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ، اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا جو فرض تھا وہ پھر بھی انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن بحثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی یہ مکہ کی آبادی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی اور معاشرتی مقاطعے کا ہدف بننا پڑتا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی، جہاں اوس اور خزرج
کے 2 قبیلے رہتے تھے، تو ان 2 قبیلوں کے با اثر لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اسی حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے، انہیں کوئی ظاہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے، جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں ہے، جس کا دائی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا، اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ اور مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال کر پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں۔ تو یہ مکہ کے لوگ جو تھے نا، یہ دودھ پی کر سو رہے تھے، اور انہیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اسلام اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد آئیں گے اور ایک بغیر کسی جنگ کے اس مکہ کو فتح کر لیں گے۔ تو اب ہم سورہ انعام کے مباحث کے متعلق بھی ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ کن کن موضوعات پر اس سورہ میں بحث ہوئی ہے۔ لیکن اس سورت میں جو خطبہ ہے اس کا یہ انداز نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ خطبہ ایک سمجھے کہ دریا کی روانی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور اس دوران میں یہ جو اتنے بھی عنوانات ہیں یہ مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں، اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اس خطبے کے مضامین کو 7 بڑے عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا۔ 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6، طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر جو اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی۔ اور نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تہدید۔ تو یہ سورہ انعام کا شان نزول، اس کے مضامین جو تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین انداز میں قرآن کی جو بھی سمجھ بوجھ میرے پاس ہے، جو فہم میرے پاس ہے، اس کو آپ تک پہنچانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاذہ کرام کو ان کے درجات بلند کرے، جن کی صحبت میں رہ کے، جن سے علم حاصل کر کے میں آج اس قابل ہوں کہ میں کسی کو کچھ ڈیلیور کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے۔ اور آج سورت کے مضامین کو جب ڈسکس کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، لیکن اینڈ میں سوائے مٹھی بھر لوگوں کے کوئی بھی آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہہ سکا، تو کہیں نہ کہیں میں بھی تھوڑی سی جب دل شکستہ ہونے لگ پڑتی ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی ایسی ویڈیو ہوتی جس میں کچھ گانے ہوتے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی، کوئی میوزک ہوتا، کوئی شرارتیں ہوتی، یا کچھ ایسی نان سیریس کچھ آپ کہہ لیں کہ کامیڈی ہوتی، تو شاید پتہ نہیں کتنے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے اور ویوز آتے اور سبسکرپشن ملتی۔ بے شک ویوز اور سبسکرپشن مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، لیکن اللہ کا جو یہ پیغام ہے اس کو جب میں آپ تک پہنچاتی ہوں، جب میں اپنی آواز کو آن ایئر کرتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ
بہت دور تک جائے، راؤنڈ دا گلوب جائے۔ بے شک انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بے شک نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، نہ ہماری علم اس قابل ہے، نہ ہماری اپنی ایسی کوئی کاوش ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے، نہ کوئی ایسی ہماری شخصیت میں خوبی ہے کہ ہم کوئی بھی خوش گمانی کے شکار ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تم آگے پہنچاؤ میری طرف سے خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو پھر یہ ایک بہت بڑی امانت ہے جو کندھوں پہ آ گئی ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات اپنی ہستی کو جب دیکھتی ہوں تو یہ کام بہت بڑا لگتا ہے، یہ فریضہ بہت بڑا لگتا ہے، بہت زیادہ آنر والی یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ لیکن کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی ہر اس انسان کے سپرد کر دی ہے جو یہ علم تھوڑا بہت بھی رکھتا ہے، تو اس نے اس علم کو آگے پہنچانا ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس آواز کو دور دور تک پہنچائے، اس میں اثر لے کے آئے، میرے پڑھانے میں اثر لے کے آئے، میرے اپنے عمل میں اثر لے کے آئے، استقامت لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔